نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول پیشاب سے بدبو کبھی نہیں پھیلی، شفا پھیلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریز نے پی لیا تھا بہت، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تجھے پیٹ کے اندر بیماری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے براز کو، بڑے پیشاب کو صحابہ تلاش کرنے کے لیے جاتے، زمین کے اوپر نظر نہیں آتا، تو فرق تھا نا۔ نبی سو رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، ہم سو جائیں میں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی تو نیند ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ڈھول بجاتے رہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا۔ تو نبی کی نیند ایسی کہ وہی نازل ہوتی ہے، کیوں؟ نبی کی صرف آنکھ پہ نیند آتی ہے، دل پہ نہیں آتی۔ نبی کی موت بھی ایسی ہے، نبی کی آنکھ پہ آتی ہے، دل پہ نہیں آتی۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ میری قبر پر درود شریف پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ ہمارا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک پہ سنتے ہیں۔ جس کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کا درود نہیں سنتے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارا درود سنتے ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک پہ بھی درود نہیں سنتے، ان کا درود نہ جائے نا، ان کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ جب عقیدہ یہ ہے کہ درود روزہ مبارک سے بھی نہیں سنتے تو اس کا مطلب ہے وہ پڑھتے بھی نہیں ہوں گے۔ جب پڑھتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی وہ درود شریف پڑھیں۔ ہمارا تو ہے عقیدہ کہ یہاں سے فرشتے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امت السلام، زمین کے اوپر فرشتے گھومتے رہتے ہیں، جہاں پہ کوئی امتی پڑھتا ہے اس کا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ جب بندہ پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسے گانے نہیں سنا رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسے گانے، الحمدللہ میں نے ترتیب شروع کر دی ہے، ہمارا مسلسل درس قرآن جا رہا ہے خانقاہی محفل کے اندر بھی۔ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند قرآن نہیں سناتے، میں نے قرآن سامنے رکھا ہوا ہے اور حدیث کو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، میں کسی گانے نہیں سنا رہا۔ لیکن افسوس یہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے لوگ ان موٹیویشنل اسپیکروں کو سنتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر پتہ بھی نہیں ہوتا، کہاں سے ہیں، کہاں سے آئے، کہاں سے پڑھا، کہاں سے نہیں پڑھا، ان کو سن رہے ہوتے ہیں، اپنے علماء کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رہ کے جاتے ہیں نا گھر کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اپنے علماء کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کبھی علماء کے پاس بیٹھے، ممبر کے قریب بیٹھے، سنیں قرآن حدیث سنیں، علماء بیان کرتے ہیں، قرآن حدیث نہیں بیان کرتے۔ ابھی میں نے ایک قصہ بھی بیان نہیں کیا، میں قرآن اور حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، وسیلے کے حوالے سے آیت پڑھی، حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر درود پڑھنے کے حوالے سے حدیث پڑھی، یہاں پہ درود پڑھنے کے حوالے سے حدیث پڑھی۔ نبی علیہ السلام کے روزے پہ جائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ من بعد علمتہ، وفی روایت ابلغتہ، جو بندہ میرے روزے پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، جو علم ہو جاتا ہے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، کسی کا نہیں سنا رہا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بعض لوگ بھی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تو نعمت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ علم جو ہے، علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ علم، جس بندے کو علم مل جائے، اور علم اور عمل یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے، ان کے بغیر کبھی